أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بھیجنے محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک مسلسل ہے. یعنی ہم نے اپنی اصطلاحوں میں یہ کہا کہ یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو عام طور سے سننے والے کے لیے دماغ میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ دین ہیں. یہودی مذہب الگ ہے، عیسائی مذہب الگ ہے، اسلام الگ ہے، اور دنیا میں جو دوسرے مذہب ہیں وہ الگ ہیں. مذہب الگ الگ نہیں ہیں، دین الگ الگ نہیں ہے، دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اب الگ الگ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہر نبی کے بعد لوگوں نے دین میں ترمیم کی اور اپنے مطلب کے مطابق دین کی شکل کو بگاڑا اور بدلا. جب دوسرا رہبر آیا تو اس نے پھر اس کو صحیح شکل میں لا کے رکھا. تو کچھ لوگوں کے پاس وہ بگڑی ہوئی شکل میں جو دین تھا، تو نیا دین جو پرانی شکل والا آیا وہ دیکھنے میں ایک دوسرے سے الگ الگ دکھائی دینے لگے. چونکہ دیکھنے میں ایک دوسرے سے الگ الگ دکھائی دینے لگے، اس لیے لوگوں نے کہا کہ اس دین میں یہ ہے، اس دین میں یہ ہے، یہ دین یوں ہے، یہ دین یوں ہے. ورنہ حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک جتنے رہبروں کے نام ہمیں معلوم ہیں یا جتنے رہبروں کے نام ہمیں نہیں معلوم ہیں، ہمیں جن رہبروں کے نام معلوم ہیں اور جن کا تذکرہ قرآن میں ہے ان کا ماننا ہم پر واجب ہے. اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے تو مسلمان نہ رہیں گے. جیسے حضرت آدم، جناب نوح، جناب موسیٰ و عیسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب یونس، جناب یعقوب، یہ جتنے پیغمبر ہیں ان سب پیغمبروں کا بحیثیت پیغمبر کے ماننا ہم پر فرض ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کی پیغمبری پر مہر لگائی ہے. تو اگر ہم ان کو پیغمبر نہ مانیں گے تو ہم نے قرآن کے خلاف کیا، اور جب قرآن کے خلاف کریں گے تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو ایک تو سلسلہ یہ ہے پیغمبروں کا. دوسرے رہبر ہیں کچھ اور، گوتم بدھ ہیں یا اور بہت سے جو دیوی دیوتاؤں کے نام سے مذہبی رہبر مشہور ہیں. ان کے متعلق پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ہم یہ نہیں معلوم ہمیں کہ یہ رہبر اصلی تھے کہ ان میں کچھ اصلی تھے کچھ نقلی تھے. اس لیے کہ مذہب کی تاریخ میں ہم یہ دیکھے ہوئے ہیں کہ نقلی بھی رہبر بنتے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ سانحے پہلے بھی ہوئے ہوں. تو اب اس کے واسطے ہم کو یہ بتایا گیا کہ یہ یقین رکھو کہ جہاں جہاں انسانی وجود تھا وہاں وہاں رہبر آیا. چنانچہ قرآن مجید میں صاف آیت موجود ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ڈرانے والے ہیں اور اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے. تو جہاں انسانیت کا وجود تھا وہاں وہاں رہبر آئے. اب وہ رہبر کون تھے؟ یہی تھے جن کے نام لیے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ تھے؟
تو اس کے لیے ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم ان کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر اچھے ہوں اور ہم برا کہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس طرح مانتے بھی نہیں ہیں جیسے پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن ان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ خاموشی اختیار کرو اور ان کے متعلق کوئی تبصرہ نہ کرو۔ لیکن دین کا سلسلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب دین کیا ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تمہید ہے جو سادے الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے بچوں کے خاص طور سے ذہن نشین ہو جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ دین کے پہچاننے کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے جو ہر بچہ سمجھ لے گا کہ ماؤں نانیوں دادیوں کی گودیوں میں جو چیز اصول دین کے نام سے یاد کرائی گئی ہے وہ دین ہے۔ دو چیزیں ہیں اور آپ نے دو نام بھی سنے ہوں گے، ایک لفظ سنا ہوگا دین اور ایک لفظ سنا ہوگا شریعت۔ دین اور شریعت الگ الگ بھی ہیں اور ایک بھی ہیں۔ دین بڑا سرکل ہے، شریعت اس بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے، الگ نہیں۔ دین بڑا سرکل ہے اور اس بڑے سرکل کے اندر شریعت چھوٹا سرکل ہے۔ جیسے ہندوستان بڑا سرکل ہے اور ہندوستان کے اندر یوپی چھوٹا سرکل ہے، تو یوپی ہندوستان سے باہر نہیں ہے، ہندوستان کے اندر ہے، مگر کچھ قاعدے قانون ایسے ہیں جو یوپی میں ہیں بہار میں نہیں ہیں، کچھ قاعدے قانون ایسے ہیں جو بہار میں ہیں بنگال میں نہیں ہیں، کچھ قاعدے قانون ایسے ہیں جو بنگال میں ہیں مدھیہ پردیش میں نہیں ہیں۔ مثلا اس طریقے سے جو ہندوستان کے صوبے ہیں ان کے اندر پراونشل گورنمنٹ کے بھی قانون ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ کے بھی قانون ہیں۔ اب سینٹرل گورنمنٹ کے جو قانون ہیں وہ سارے ہندوستان میں لاگو ہوں گے، اور پراونشل گورنمنٹ کے جو قانون ہیں وہ اسی حد تک لاگو ہوں گے جس حد تک اس پراونس کی حدیں ہیں، اور جہاں سے اس کی حدیں ختم ہو جائیں گی وہ قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ تو شریعت جو ہے وہ سمجھیے پراونشل گورنمنٹ ہے اور دین جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، سمجھے آپ؟ اب پیغمبروں کے پاس جو چیز آتی رہی اور بدلتی رہی وہ شریعت ہے، جو چیز نہیں بدلی کبھی وہ دین ہے۔ اب شریعت اور دین کو سمجھنے کے لیے بچوں کے لیے جو کبھی نہ بھولیں ایک آسان مثال یہ ہے کہ جو چیزیں اصول دین میں یاد کرائی گئی ہیں وہ دین ہیں، اور جو فروع دین میں بتائی گئی ہیں وہ شریعت ہے۔ اور ہم نے جو چیزیں اصول دین میں یاد کرائی گئی ہیں وہ دین ہیں، اور جو فروع دین میں یاد کرائی گئی ہیں وہ شریعت ہے۔ اصول دین میں ہم کو بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، پہلی بات توحید، آدم سے لے کے خاتم تک سب نے کہا اللہ ایک ہے، یہ بدلا نہیں کہیں۔ دوسری بات بتائی گئی عدل، آدم سے لے کے سرور کائنات تک سب نے کہا کہ عادل ہے اللہ، کسی نے نہیں کہا کہ ظالم ہے۔ تیسری چیز بتائی گئی نبوت، تو حضرت آدم بھی نبی تھے، سرور کائنات بھی نبی تھے، یہاں سے وہاں تک نبوت کا سلسلہ چلا، اور کسی نے ہی نہیں کہا کہ نہیں صاحب میں نبی بھی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ تو نبوت چلتی رہی، قیامت کا بھی سب نے اقرار کیا کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ اصول دین کے اندر جو باتیں تھیں یہ سب ہیں۔ اب شریعت کیا ہے؟ نماز، ہمارے پاس نماز کی اور شکل ہے، جناب موسیٰ کے زمانے میں نماز کی ہو سکتا ہے کچھ شکل میں تبدیلی ہو، جناب عیسیٰ کے زمانے میں کوئی اور شکل ہو، نماز تھی مگر شکلیں ذرا سی بدلی بھی تھیں، روزہ تھا مگر شکلیں بدلی بھی تھیں، حج تھا مگر شکل بدلی بھی تھی۔ سرور کائنات کے آنے کے بعد یہ فائدہ ہو گیا کہ دین تو نہ بدلنے والی شے ہے ہی، اب ان کی شریعت بھی قیامت تک نہیں بدلے گی، لہذا اب بدلنے کا سوال ختم ہو گیا۔ اور دوسری دلیل جو آپ کبھی نہ بھولیں وہ میں عرض کر دوں کہ یہ دین جو حضرت آدم سے چلا یہ دین مکمل ہوا جا کے روز عید غدیر، اور ہمارا نے اس لیے کہ رسول سے جو بات کہی گئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس بات کو جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اگر وہ نہ پہنچائی تو کوئی بات پہنچائی نہیں۔ تو سوال یہ کون سی بات پہنچانے سے رہ گئی تھی سن 10 ہجری کے آخر میں؟ کیا توحید نہیں پہنچی تھی؟
کیا نبوت نہیں پہنچی تھی؟ کیا قیامت نہیں پہنچی تھی؟ کیا نماز نہیں پہنچی تھی؟ کیا روزہ نہیں پہنچا تھا؟ کیا حج نہیں پہنچا تھا؟ زکوٰۃ و خمس و جہاد نہیں پہنچے تھے؟ حرام و حلال نہیں پہنچے تھے؟ شراب حرام ہے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی؟ جوا حرام ہے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی؟ پہلے غیبت حرام ہے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی؟ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی؟ یہ سب باتیں پہنچ چکی تھی. تو وہ شے کون سی تھی جو نہیں پہنچی تھی؟ اور وہ دین کا جز تھی کہ شریعت کا جز تھی؟ یہ بھی غور طلب ہے کہ وہ چیز جو نہیں پہنچی تھی وہ دین کے چیپٹر میں آتی تھی کہ شریعت کے چیپٹر میں آتی تھی؟ سب چیزیں پہنچ چکی تھی، امامت نہیں پہنچی تھی. روز عید غدیر امامت پہنچا دی گئی. جب پہنچا دی گئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ آج ہم نے شریعت مکمل کر دی، بلکہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو اب یہ ایک چھوٹی سی تمہید ذہن میں رہے کہ ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت، اور ان دونوں کے مجموعے کو ہم مذہب کہتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ جو ہے اس کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں مانی جاتی ہیں، جو چیز دین ہے وہ مانی جاتی ہے، اور جو چیز شریعت ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اور ہم نے دین عقیدہ ہے اور شریعت جو ہے وہ عمل ہے. ہمارے یہاں جہاد روز اول سے ہے، لیکن جب دین کے دائرے میں رہ کے آپ جہاد کو دیکھیں گے تو آپ کو جہاد کچھ اور نظر آئے گا. جب سیاست کے دائرے میں رہ کے جہاد کو دیکھیں گے تو جہاد کچھ اور نظر آئے گا. اسلام کے ساتھ سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہوئی کہ رسول کی زندگی ہی میں دو اسلام ہو گئے تھے. بعد وفات رسول نہیں، رسول کی زندگی ہی میں دو اسلام ہو گئے تھے. اور یہ چیز قرآن پاک سے ثابت ہے. کچھ لوگ وہ تھے جو دل سے مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو زبان سے مسلمان ہوئے تھے. تو رسول کی زندگی میں دو طرح کے مسلمان مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، رسول کی دستبوسی کرتے تھے. کچھ دل سے مسلمان تھے اور کچھ بظاہر مسلمان تھے. قرآن مجید کے اندر اس کی متعدد آیتیں موجود ہیں، اور بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو آتے ہیں آپ کے پاس اور آن کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ وہی ظاہر والوں کے لیے آیت ہے، واللہ یعلم انک رسول اللہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی یہ جو آپ کے پاس آن کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں اور ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں. دوسری جگہ قرآن نے اس کی اور وضاحت کی کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. تیسری جگہ وضاحت کی گئی ان لوگوں کے کردار کی کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. یہ جب مومنوں کے پاس آتے ہیں، اذا لقوا الذین آمنوا، جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں، یعنی وہ جو دل سے ایمان لائے ہیں، صحیح معنوں میں جو مومن ہیں، جب ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور یہ اپنے تخلیے میں جب اپنے شیطانوں میں بیٹھتے ہیں. ہاں تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان خالی وہی نہیں ہے، شیطان گلی کوچوں میں چلا پھرا کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، تخلیے میں جو ان کی سیکرٹ محفلیں ہوتی ہیں، جب وہ اپنے شیطانوں میں بیٹھتے ہیں تو قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں.
ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں اردو میں، بس کیسے پڑھ دوں ممبر پر کہ کیا کہتے ہیں، لیکن قرآن نے بڑی تہذیب سے کہا ہے کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ واللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑائے۔ تو عزیزان گرامی، اتنی آیتیں کافی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حیات طیبہ سرور کائنات میں دو طرح کے اسلام تھے۔ ایک اسلام وہ اسلام تھا کہ جو جنت اور آخرت کے لیے تھا، اور ایک اسلام وہ اسلام تھا جو دنیا کے لیے تھا۔ تو دنیا کے لیے آدمی دین کو کیوں مانے گا جب تک کوئی غرض نہ ہوگی، اور وہ غرض تھی حکومت، وہ غرض تھی حکومت کہ دین کو مان کے جب پبلک کو کنٹرول کر لو تو اسی بہانے حکومت پر قبضہ کر لو، یہ تھا معاملہ، وہ چیز تھی حکومت۔ چنانچہ اس کے سلسلے میں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتا ہوں مجلس میں، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، آپ نے مجھ سے بار بار سنا ہوگا، لیکن واقعہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس لیے میں اس کو اس لیے سناتا ہوں کہ بار بار اس کے سنانے کا محل آتا ہے، یعنی ایسا موقع آتا ہے دوران تقریر کہ اس کو سنایا جائے۔ جب حضور سرور کائنات دس ہزار مسلمانوں کا لشکر لے کے مکے کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، تو جب حضور کا لشکر مکے پہنچا تو عصر کا وقت تھا۔ جب مکے کے بیرونی علاقے میں لشکر اسلام پہنچا ہے تو عصر کا وقت تھا، شام ہونے کے والی تھی، تھوڑی دیر میں شام ہو جاتی۔ سرور کائنات نے یہ مناسب نہ جانا کہ مکے میں جو دشمنوں کا شہر ہے ابھی رات کے وقت داخل ہوا جائے، اس لیے کہ اندھیرے میں کوئی کچھ شرارت کر سکتا ہے، اور پھر مکے کا احترام بھی ہے کہ وہاں خون نہ بہے، وہاں انسانی جانیں تلف نہ ہو، لہذا ایک طرف احترام مکہ اپنی جگہ اور دوسری طرف دشمنوں کی سازشیں اپنی جگہ، لہذا مناسب نہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ لشکر مکے میں جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رات بھر ہم باہر بیرون مکہ قیام کریں گے اور سویرے کی نماز پڑھ کے ہم مکے میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ لشکر مکے کے باہر میدانوں میں اتر پڑا، اور چونکہ 10,000 کا لشکر تھا لہذا یہاں سے وہاں تک خیمے لگ گئے، اور ظاہر ہے کہ کچن ہوگا ان کا اور سب کچھ ہوگا، جانور ہیں، سواریاں ہیں، یہ پورا یہاں سے وہاں تک سمجھیے 10,000 آدمیوں کا ایک پورا خیموں کا ایک شہر آباد ہو۔ اس موقع پر تاریخ اس لیے لکھ گئی کہ تاریخ حرکت وہاں کرتی ہے جہاں اہل بیت انوالو ہوتے ہیں۔ دھوکے میں لکھ جاتے ہیں بہت سے معاملے، ہم پکڑ لاتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں فار اگینسٹ میں کوئی اہل بیت کا تعلق نہیں تھا، لہذا مورخ جھونک میں لکھ گئے، ہم نے اس سے اپنا مطلب نکال لیا۔ دو آدمی پہاڑ پر چڑھے لشکر اسلام دیکھنے کے لیے، ان میں ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا، ایک بنی امیہ میں تھا اور ایک بنی ہاشم میں تھا، دونوں ایک شہر کے باشندے تھے، لہذا آپسی تعلقات تھے، نظریات میں فرق تھا لیکن جان پہچان تھی۔ تو دونوں پہاڑ پر چڑھے۔ جو مسلمان تھے وہ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب تھے اور بنی ہاشم میں بھی تھے وہ، اور جو کافر تھا وہ ابو سفیان تھا اور بنی امیہ میں بھی تھا وہ۔ یہ دونوں پہاڑ پر چڑھے، اور پہاڑ پر چڑھ کے انہوں نے لشکر اسلام کو دیکھا۔ تو وہ ابو سفیان جس کی پوری زندگی میدان جنگ میں کٹی، لشکر جمع کرتے اور لشکر لاتے اور لشکر لے جاتے اور لشکر کشی کرتے، اس کو دیر نہیں لگی لشکر کی طاقت کا اندازہ لگانے میں، وہ ایک نظر میں تاڑ گیا کہ کتنا عظیم لشکر ہے۔ وہ تو ایکسپرٹ تھا اس میدان کا، اس کو دیر نہیں لگی، وہ فوراً دیکھ کے سمجھ گیا کہ کیا صورتحال ہے، اور اتنا حیرت ہوئی اس کو اور ایسا اس کو اچنبھا ہوا کہ وہ اپنی حیرت کو چھپا نہ سکا، اور اس نے بڑی تعجب کے ساتھ کہا کہ تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی۔
یعنی جیسے آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکل جائے کوئی چیز اور اپنے اندرونی جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے، اس کو دیکھ کے اس کی ایسی کیفیت ہوئی، ایک ایکسائٹمنٹ یا جو بھی کہہ لیجئے، ایک ایسا حالت ہوئی اس کی کہ اس نے کہا فو تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی۔ اتنا سننا تھا کہ باوجود تعلقات دیرینہ کے عباس کو یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے پہلو میں کھڑے ابو سفیان کو کوہنی ماری اور کوہنی مار کے کہا کہ بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ واقعہ تو یہاں پر لکھ کے مورخ ختم کر دیتا ہے، اس کے آگے نہیں لکھتا کچھ، کہ یہ بھی اس فتح مکہ کے شام کے قریب جس کے سویرے فتح مکہ ہوئی ہے یہ واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ تو لکھ دیا مورخ نے اور یہیں پر چیپٹر کلوز کر دیا کہ انہوں نے کوہنی ماری اور کوہنی مار کے کہا کہ بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے۔ لیکن ہم نے جو اس سے نتیجہ نکالا وہ یہ کہ ابھی تک سب خیریت ہے۔ لشکر اسلام کو دیکھ کے مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت ہے، کافر کہہ رہا ہے کہ مسلمان کہہ رہا ہے یہ رسالت ہے، اور کافر کہہ رہا ہے یہ حکومت ہے۔ دو الگ الگ نظریے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، چونکہ فرقے الگ الگ ہیں لہذا خیالات الگ الگ ہیں۔ آج اگر کوئی نان مسلم کہے کہ ہم مسجد کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ یہ کہے گا، اس سے کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ نظریے الگ ہیں، مذہب الگ ہیں، خیالات الگ ہیں، لہذا کہ اس کی نظر میں مسجد کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو کہے گا۔ لیکن آپ یہ کہنے لگے تو بڑی پریشانی کی بات ہے، پھر مسجدوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ دیکھیں یہی مسئلہ ہے کہ آج کوئی وہابی کہے کہ عزاداری کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو کہے گا، لیکن اپنے گھر سے آواز آئے کہ عزاداری کی اہمیت کم ہے، جی تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ تو رات تک سب خیریت تھی، جو لشکر اسلام کو دیکھ کے حکومت کہہ رہا تھا وہ کافر تھا اور جو رسالت کہہ رہا تھا وہ مسلمان تھا۔ سویرے غضب یہ ہوا کہ سیاسی مصلحتوں سے اپنی جان بچانے کے لیے یہ ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مشکل یہ ہو گئی کہ مسلمانوں ہی میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک اسلام کو حکومت سمجھنے والا، ایک اسلام کو رسالت سمجھنے والا۔ فرمایا ہم نے مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، تو جو رسالت سمجھتے ہیں وہ تو رسالت سمجھتے رہیں گے، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو حکومت سمجھتا ہے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاتا ہے۔ تو یہی ہوا کہ وہ ابو سفیان جو حکومت سمجھ کے اسلام میں شامل ہوا تھا، بعد میں پہلا اقتدار جو ہے وہ اسی کی نسل کو ملا اسلام میں۔ تو عزیزان گرامی یہ تمہید میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ اسلام دو ہے، ایک اسلام وہ ہے جو حکومت والا اسلام ہے اور ایک اسلام وہ ہے جو رسالت والا اسلام ہے۔ لہذا اسلام کے ہر فلسفے کو اس اینگل سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حکومت والی لائن سے آیا ہے کہ رسالت والی لائن سے آیا ہے، چاہے توحید ہو، چاہے عدل ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے قیامت ہو، اور چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے جہاد ہو، ہر ایک کو اس اینگل سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس لائن سے آ رہا ہے۔ اگر حکومت والی لائن سے آ رہا ہے تو پولیٹیکل ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اگر مذہب والی لائن سے آ رہا ہے تو صحیح ہے اور قابل قبول ہے۔ تو عزیزان گرامی اور چیزوں سے مجھے بحث نہیں، میرا موضوع جو جہاد اسلامی ہے، کیونکہ آج کل تھوڑے عرصے سے لفظ جہاد بہت زیادہ بدنام ہو رہا ہے اور مسلمانوں میں ایک بہکاوا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو لفظ جہاد کو ایسے بے تکے معنوں میں استعمال کر رہا ہے کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کا، یعنی اسلام تو نہیں، مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور وہ اپنے خیال میں بڑے اچھے مسلمان ہیں یا خدمت دین کر رہے ہیں۔ جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ نمازیوں کو مار مار کے
کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 2 دن پہلے بقرعید میں ایک مسجد میں بم پھٹا اور 50 نمازی اس کے اندر جاں بحق ہو گئے۔ اچھا، یہ کسی کافر دیش میں ہوا نہیں کہ جو کہا جائے بھائی کافروں کی اندازی کی وجہ سے یہ ہوا، خالص اسلامی ملک کے قلب میں یہ واقعہ ہوا۔ اور اصل معاملہ یہ ہے کہ اصل میں شروع سے اگر راستہ بند کر دیجئے تو آگے تک نہیں بڑھتا ہے معاملہ، اور اگر شروع سے راستہ آپ نے نہیں بند کیا ہے تو بات آگے تک چلی جاتی ہے۔ لڑکا جب ابتدا میں بگڑے تو وہیں پر کنٹرول کر لیجئے، ورنہ پھر آگے کنٹرول ہونا مشکل ہوگا۔ آج سے چند برس پہلے اسی ملک میں امام باڑوں میں بم پھٹ رہے تھے اور فائرنگ ہو رہی تھی، اس وقت سارا عالم اسلام چپ تھا۔ ہم بول رہے تھے کہ حسین سے راستہ خدا تک جاتا ہے، اب وہ راستے پر آپ نے روکا نہیں، اب وہ مسجد تک پہنچ گئے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو یہ مسئلہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر آپ مفتی گنج کو بچانا ہے تو حسین آباد کے پھاٹکی پر روکیے، اور وہاں ہم نے کہا تو حسین آباد کا معاملہ ہے، ہم سے کیا مطلب، تو مفتی گنج بھی سیف نہیں رہے گا۔ سمجھے آپ، یہ معاملہ ہے۔ تو آج جہاد کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے، اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس کی اتنی کھل کے مذمت پورے عالم اسلام میں نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ اب ہم میں اور دوسروں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آج جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، ہمارا کہنا یہ ہے روز اول سے جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ بات صرف اتنی سی، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے۔ دیکھیے، جہاد کا معاملہ یہ ہے کہ جہد یا جوہد دونوں طرح سے، اس کے معنی ہے کوشش، اسٹرگل، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں کوئی کوشش آپ کی۔ جہاد ایک طرح کا نہیں ہوتا، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی لکھ رہا ہے نصرت دین میں تو وہ بھی مجاہد ہے۔ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی بول رہا ہے نصرت حق میں تو وہ بھی مجاہد ہے۔ جہاد پیسے سے بھی ہوتا ہے، اگر کوئی راہ اسلام میں پیسہ خرچ کر رہا ہے اپنا تو وہ بھی مجاہد ہے۔ سمجھے آپ، جہاد جو ہے وہ دو طاقتوں کے ٹکراؤ کا نام ہے، چاہے تلوار چلے چاہے نہ چلے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں کیا عرض کروں، ایپک جو ہے، رزمیہ جسے کہتے ہیں، رزمیہ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تلوار چلے، جذبات کا ٹکراؤ بھی رزمیہ ہے۔ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ریگین جو ہے، اس میں کوئی لڑائی بھڑائی کہیں پر نہیں ہے، تلواریں الواریں نیزے خنجر نہیں ہیں، نہ کسی کا خون بہتا ہے نہ کسی کی جان جاتی ہے، لیکن جذبات کا ٹکراؤ ہے، اور اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے، ایتھک میں شامل ہے، رزمیہ میں شامل ہے۔ تو جذبات کا ٹکراؤ جو ہے یہ جہاد ہے۔ صبح سے شام تک ہمارے آپ کے اندر جہاد ہوا کرتا ہے۔ یہ سینہ جو ہمارا ہے یہ میدان جہاد ہے، اس میں لشکر اسلام اور لشکر کفر لڑتے ہیں۔ سمجھے آپ، سردی کا ہے زمانہ اور 2 بجے رات کو سوئے اور اذان کی آواز سے آنکھ کھلی اور ابھی تو پیر گرم ہوئے ہوں، گرم بستر میں لیٹے ہیں، سمجھے جہاد شروع ہو گیا۔ اٹھ کے نماز پڑھیں یا کروٹ لے کے قضا پڑھ لیں گے ظہر کے بعد۔ اب سمجھے ٹکراؤ ہو رہا ہے اندر اندر، لحاظ کے اندر ہی جہاد ہو رہا ہے زبردست، ہم وہیں بستر کے اوپر۔ لشکر کفر چاہتا ہے کہ سو رہو، لشکر اسلام چاہتا ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھو۔ اب اگر لحاف الٹ کے اٹھ بیٹھے اور وضو کر کے نماز پڑھ لی
تو لشکر اسلام فتح ہو گیا، پا گیا، اور لشکر کفر بھاگ گیا، اور اگر کروٹ لے کے سو گئے تو لشکر اسلام کو شکست ہو گئی، لشکر کفر فتح پا گیا۔ خیر اب تو بن گیا یہ امام باڑہ، لیکن مثلا جیسے بن رہا تھا، ہمیں 10 بوری سیمنٹ دے دیں، ارے پھر دے دیں گے، دے دیں نہ دیں، دے دیں نہ دیں۔ اگر دے دی 10 بوری سیمنٹ تو لشکر اسلام جیت گیا، اور اگر نہیں دی، ٹال گئے، لشکر کفار کو فتح ہو گئی۔ سمجھا؟ تو یہ معاملہ ہے۔ تو جہاد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تلواریں کھینچی ہوئی ہوں تب جہاد ہو رہا ہو۔ جہاد جذبوں کے ٹکراؤ کا نام ہے، من جملہ ان کے جہاد بھی سیف بھی ہے۔ ہمارے یہاں جو شرعی اسلام ہے اور مذہبی اسلام ہے اور اہل بیت کی نگرانی والا اسلام ہے، اس کے اندر عبادتوں کے سلسلے میں کچھ حدود معین ہے۔ نماز سب سے اہم، سب سے ضروری، محتم بالشان، سب سے پہلے فروع دین، مگر اس کے قاعدے ہیں۔ سویرے 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی، ظہر میں 4 رکعت ہوگی، مغرب میں 3 رکعت ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب وہ اصل میں اب جو میں اٹھا اور سویرے ایسی عمدہ ہوا چل رہی تھی اور ایسا سہانا منظر تھا اور کچھ جانور چہک رہے تھے اور کچھ ہلکی ہلکی آسمان پر روشنی تھی، ایسا مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہوا اور جذبہ ہوا کہ جناب میں نے صبح کی 10 رکعت پڑھی، 2 رکعت میں میری تسلی نہیں ہوئی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے جو 10 رکعت پڑھ لی آپ نے، یہ نماز ہوئی یا کیا ہوا؟ ارے ان کا توبہ کیجیے، استغفر اللہ۔ ہاں تو کہیں 10 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت ہے سویرے کی۔ تو نماز آپ کی پسند کی نہیں ہے، اللہ جیسے کہے ویسے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پسند آئی تو آپ نے سویرے تو 10 رکعت پڑھ لی اور 2 اصل میں 1 رکعت پڑھ کے ٹال دی کہ اس وقت کام کا وقت تھا اور دکان پر گاہک زیادہ تھے، میں 1 ہی رکعت میں نے کر لی۔ ارے من کا اللہ کو سجدہ تو ہو جائے، 1 ہی رکعت ہو جائے، یہ نہیں ہے، جتنی ہے اتنی ہے۔ لیکن نماز کے سلسلے میں آپ ہی کو اندازہ ہو جاتا ہے، آپ مولوی سے پوچھنے نہیں جاتے کہ نماز ظہر کا وقت آیا کہ نہیں آیا، نماز صبح کا وقت آیا کہ نہیں آیا۔ کبھی مسجد کی اذان کی آواز سے اطمینان ہو جاتا ہے، کبھی گھڑی دیکھ کے، کبھی وہ جو نقشہ ہوتا ہے طلوع و غروب کا، اس کو دیکھ کے نماز وغیرہ کا وقت اپنے معین کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صاحب اب جنابوں کے دروازوں پر جا رہے ہوں، ادھر جا رہے ہوں، ٹیلی فون کر رہے ہوں، پوچھ رہے ہیں صاحب وہ رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں، کل روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کل بتائیے ان کا، دیکھیے اب وہاں ٹیلی فون کیا اور خبر آنے والی ہے، اور ان کا اچھا ایسا کیجئے کہ آپ قربت اللہ کی نیت سے رکھ لیجئے اور یوم الشک کے حساب سے رکھ لیجئے، اور انہوں نے مسئلے بتائے تو اب وہاں پر مولویوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی عید کے موقع پہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا کہ بھائی عادل لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، گواہی ہوئی کہ نہیں، وہاں سے اطلاع آئی، تصدیق ہوئی کہ نہیں، یہ سب معاملے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو عام پبلک جو ہے جیسے نماز اپنے حساب سے پڑھ لیتی ہے، ویسے روزے کا حساب وہ اپنے حساب سے نہیں ہے، وہ عید میں بھی اور ادھر پہلی رمضان میں بھی ذرا پوچھ پاچھ کے ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ مولویوں کی بالادستی ہے، ہاں پبلک کا معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر مولویوں کی بالادستی ہے۔ اچھا آپ جب خمس نکالنے کے لیے بیٹھے تو ان کا بھائی عالم مرجع، تو اب وہاں کے اوپر ہمارے محلے کے مولانا صاحب کا سے بڑھ کے جو اور بڑے عالم ہیں، ان کا خمس جو ہے وہ ادھر جائے گا۔ آیت اللہ سیستانی کا اجازہ ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ ہمیں جناب جو محلے میں رہتے ہیں ان کے کہنے سے نہیں دے دیا جائے۔ اب آیت اللہ سیستانی کا اجازہ دیکھا جاتا ہے، اس کے پہلے ان کا آغا خوئی کا اجازہ، آغا خمینی کا اجازہ، آغا حکیم کا اجازہ، مطلب پہلے جو بڑے بڑے جو عالم کہلاتے ہیں، مرجع کہلاتے ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ تو دیکھیے معاملے میں سختی بختی جا رہی ہے، سمجھے آپ؟ نماز کا معاملہ ہم نے خود ہی طے کر لیا، روزے کا معاملہ جو تھا ہمارے شہر کے جنابوں نے طے کر لیا، لیکن خبز کا معاملہ جو ہے وہ بڑے جو ہیں سب سے بزرگ، ان کے وہاں بس وہ کیس ریفر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جہاد میں ہے انسانی جان کا معاملہ،
تلوار والے جہاد میں آپ کی جان انوالو ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ ہمارے مذہب میں اثنا عشری فقہ میں بغیر اذن معصوم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، خطا اجتہادی ہے، فتوے میں غلطی ہو گئی، ثواب دینے والا تو اللہ ہے، مجتہد نے نیت اس کی بری نہیں تھی، نیت اس کی صحیح تھی، لیکن انسان ہے، تحقیق میں غلطی ہو گئی تو کہا بھائی خطا اجتہادی ہے، اس کے اوپر کوئی اللہ کی یہاں پکڑ نہیں ہوگی اس کی، اس لیے کہ اس کی نیت ٹھیک تھی، اس نے اپنے جیسے اعراف ججمنٹ ہے کہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ اگر سپریم کورٹ میں پٹ جائے تو جج برطرف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہائی کورٹ کے جج نے اپنے حساب سے انصاف کا فیصلہ کیا تھا، اب کسی وجہ سے کسی گوشے پر اس کی نظر بحیثیت انسان ہونے کے رہ گئی تو سپریم کورٹ کے جج نے اس کو ٹھیک کر دیا، چلو معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا جج برطرف کر دیا جائے کہ آپ نے کیوں غلط، تو اس نے جان بوجھ کے غلط فیصلہ نہیں دیا تھا، اس کی نیت صحیح تھی۔ ویسے عالم سے خطا اجتہادی ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے اس نے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے فتویٰ نہیں دیا ہے، وہ جان بوجھ کے اس نے یہی چاہا ہے کہ آپ صحیح کام کریں، لیکن انسان ہے بیچارہ، غلطی ہو گئی تو چلیے اس کے اندر تو معاملہ ٹھیک ہے بھائی، چلو غلطی ہو گئی، لیکن اگر جہاد میں غلطی ہو گئی اور 200 گردنیں کٹ گئیں، لہذا جہاد کو ایسے کے حوالے کیا گیا جس سے غلطی نہ ہو۔ بھائی آپ کے عمل کا مسئلہ ہے یا آپ کے 4 پیسوں کا مسئلہ ہے یا کوئی آپ کے کسی کام کرنے کا مسئلہ ہے، ہو گئی غلطی، چلو ہو گئی، ثواب دینے والا اللہ ہے، وہ آپ کی اس غلطی پر بھی آپ کو ثواب دے دے گا، لیکن آپ نے جان بوجھ کے خدا کی مخالفت کی نیت نہیں کی تھی، آپ یہی چاہتے تھے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہمارا کام ہو، وہ نیتوں کا جاننے والا ہے، نیت پر ثواب دے دے گا۔ مجتہد نے بھی جان بوجھ کے آپ کو گمراہ نہیں کیا تھا، نیتوں کا جاننے والا ہے، وہ مجتہد کو بھی معاف کر دے گا، چلو ختم ہو گیا قصہ۔ لیکن اگر 200 400 500 آدمی کٹ گئے تو یہ تو واپس نہیں آئیں گے، یہ تو ملت کا نقصان ہوگا، لہذا ہمارے یہاں جہاد جو ہے وہ اذن معصوم سے ہے، معصوم طے کرے گا کہ کون سا عمل فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور آج جو عزیزان گرامی ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل اسلام ہے۔ ہم میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی اس تمہید کو ختم کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آج جو اکثر اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ یہ مطالبہ پورا ہو ورنہ ہم جہاد ڈکلیئر کر دیں گے، بولا معاملہ ہو ورنہ ہم جہاد ڈکلیئر کر دیں گے، یہ مولوی صاحبان جو جہاد ڈکلیئر کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، ہم کو میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ایک صاحب آپ کے یہاں مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، مولانا تھے، محلے والے ان کو کچھ رکشے کا الاؤنس وغیرہ کے حساب سے ان کو سواری کرایہ وغیرہ کے نام سے کچھ حاضر کرتے تھے، مان لیجیے انہوں نے کہ بھائی ان کو 2000 روپے دیتے تھے، وہ آتے تھے نماز پڑھاتے تھے، ان کا حضور یہ آپ کے رکشے کرایہ ہے، قبول کر لیجیے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ صاحب اس کو 5000 کیجئے، محلے والوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ صاحب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اب آپ 5000 کیجئے ورنہ میں 17 کی 34 رکعت نماز ڈکلیئر کر دوں گا۔ 24 گھنٹے میں 17 رکعت ہے نا، میں 34 رکعت ڈکلیئر کر دوں گا، اور یہ سمجھ لیجئے آپ کہ میں 2 مہینے کے روزے ڈکلیئر کر دوں گا، رمضان شوال بھگتنا پڑ جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے کسی بھی عالم سے جا کے اسلام کے جتنے فرقے ہیں پوچھ لیجئے کہ کیا مولوی کو حق ہے کہ 34 رکعت نماز ڈکلیئر کر دے؟ کیا مولوی کو حق ہے کہ 2 دفعہ 2 مہینے کے روزے ڈکلیئر کر دے؟ کیا مولوی کو حق ہے کہ یہ کہے میں صاحب 2 دفعہ زندگی میں حج ڈکلیئر کر دوں گا، آپ 1 دفعہ کر کے آئے ہیں، میں کہہ دوں گا کہ زندگی میں 2 دفعہ کرنا چاہیے، پھر بڑھاپے میں بھیجوں گا آپ کو حج کرنے کے لیے؟ تو جب مولوی کو نماز ڈکلیئر کرنے کا، روزہ ڈکلیئر کرنے کا، حج ڈکلیئر کرنے کا حق نہیں ہے تو جہاد ڈکلیئر کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ اب غور کیجیے،
تو عزیزان گرامی، صرف اور صرف ہمارا فرقہ ایسا ہے کہ جہاد کے فلسفے کو سمجھاتا ہے کہ جہاد کا فلسفہ کیا ہے۔ ہمارے جنن بھائی ہمارے بچپن کے دوست بھی ہیں، ان سے رشتہ داری بھی ہے، اور ہم لوگ ایک ہی ایج گروپ کے ہیں۔ یہ ہمارے پیچھے بہت دنوں سے پڑے ہوئے تھے کہ 5 مجلس ہیں پڑھ دو، 5 مجلس ہیں پڑھ دو، 5 مجلس ہیں پڑھ دو۔ میں سمجھتا ہوں 5-6 برس سے پیچھے پڑے ہوئے، اور ہم ہاں ہوں کر کے ٹالا کرتے تھے۔ اب ہم نے سوچا کہ بھائی ایک دفعہ ان کی خواہش پوری کر دیں، تاکہ اصل میں ان کی خواہش جو ہے، یہ میں آپ سے بتا دوں، وہ یہ سب مضمون سننے کی نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ مقصد سادی دیگر، ان کی خواہش جو ہے وہ ہے ان جہادوں کو سننے کی جس میں مولا علی نے تلوار چلائی ہے، سمجھے آپ؟ ان کی خواہش ان جہادوں کو سننے کی ہے، وہ میں پڑھوں گا، ان کی خواہش پوری کروں گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو پڑھنے سے پہلے ایک تمہید قائم ہو جائے تاکہ فلسفہ جہاد اسلامی سمجھ میں آئے۔ اور جہاد کا عمل جو ہے میاں، وہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی جب مجاہد تلوار لے کے میدان میں نکلتا ہے اللہ کی راہ میں، دیکھیے جہاد میں قتل ہونے والا، شہید ہونے والا زندہ رہتا ہے، تو یہ زندگی فری فنڈ میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ آپ نکل کے کہیں جا نہیں سکتے ہیں، وہ انسان کا کلام نہیں ہے کہ انسان داؤں دے کے نکل جائے، جس نے انسان کو بنایا ہے اس کا کلام ہے۔ وہاں ایک لفظ ایسا رکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر زندگی بھر سر پٹک کے رہ جاؤ، نکلنے کا راستہ نہ ملے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز ان کو مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو۔ یہ اللہ کی راہ کا لفظ جو ہے یہ اتنا دشوار لفظ ہے کہ اس کا ثابت کرنے میں لوہے لگ جائیں گے کہ دولت مقصود نہ تھی، شہرت مقصود نہ تھی، حکومت مقصود نہ تھی، صرف رضا خدا مقصود تھی، تب تو جہاد ہے، ورنہ جنگ ہے۔ اب یہ فی سبیل اللہ کا فلسفہ کون سمجھائے گا؟ فی سبیل اللہ کا فلسفہ صرف علی سے سمجھ گیا۔ جتنا بہتر اور جتنا عمدہ یہ فلسفہ علی سمجھائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے جہاد کے اصول الگ ہیں، جنگ کے اصول الگ ہیں۔ جہاد الگ چیز ہے، جنگ الگ چیز ہے۔ لڑائی جو ہوتی ہے وہ کبھی جذباتی ہیجان کا نتیجہ ہوتی ہے، غصے میں آئے لڑ پڑے، کسی نے ایک جملہ کہہ دیا، آپے سے باہر ہو گئے، لڑائی ہو گئی۔ کبھی مال کی تمنا ہوتی ہے، کبھی جائیداد کی فکر ہوتی ہے، کبھی خاندانی دشمنی ہوتی ہے، سینکڑوں فیکٹر ہیں جو لڑائی میں کام کرتے ہیں۔ جہاد میں ان میں سے کوئی چیز کام نہیں کرتی، صرف خوشنودی پروردگار، اللہ راضی ہو۔ جہاد میں اور جنگ میں فرق ہے۔ جنگ میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے کو سیف کرنے کے لیے میدان جنگ سے بڑی بڑی فوجیں پیچھے بھی ہٹتی ہیں۔ میں نے جب آنکھ کھولی اور ہوشیار ہوا تو سیکنڈ گریٹ وار کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کی کتابیں بھی پڑھی، اور اس کے مضمون جو چھپتے تھے اس زمانے میں، بہت چھپتے تھے ایک زمانے میں، شروع میں وہ پڑھے اور کتابیں پڑھی۔ تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ لڑائی جیتے ہیں، برطانیہ اور ان کے ساتھی، کتنے موقع ایسے آئے ہیں جہاں سکسیسفل ریٹریٹ کا لفظ ان کے یہاں استعمال ہوا ہے، کامیابی کے ساتھ پیچھے ہٹے، سکسیسفل ریٹریٹ۔ یا پڑھیے تو آپ کو دکھائی دے گا سب، سکسیسفل ریٹریٹ۔
تو معلوم ہوا کہ عالمی طور پر یہ معاملہ ایکسیپٹڈ ہے کہ لڑائی میں موقع کی مناسبت سے فوجیں پیچھے بھی ہٹائی جاتی ہیں، مگر جہاد میں یہ فلسفہ نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد کے بنیادی نظریے سے متصادم ہے۔ جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ مجاہد اپنی زندگی کا ہدیہ ہاتھوں پر لے کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ معبود یہ حاضر ہے، اگر قبول ہو جائے غازی کی حیثیت سے یا شہید کی حیثیت سے، جو تیری مرضی ہو۔ تو اب جان بچانے کا اس میں سوال نہیں ہے، جان بچے یا نہ بچے یہ تیری مرضی ہے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اب اس کو مثال دے دوں تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں مشکل یہ ہے کہ مثالوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ بچے بور بھی نہیں ہونے پاتے ہیں۔ کہ بہت عمدہ برفی بنتی ہے یہاں چوراہے کے پاس، زبردست، ایسی برفی بنتی نہیں لکھنؤ میں کہیں۔ وہ بیچارہ لے کے ڈبہ جا رہا تھا اپنے بچوں کے لیے، کہا یہاں لاؤ یہ ڈبہ ہمیں دو، 1 منٹ کے لیے دے دو۔ ان کا کیا کرو گے؟ کہا کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، دے تو دو۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا وہاں اطہر صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے برفی لائے ہیں، ان کو ڈائبٹیز ہے، وہ میٹھا کھاتے نہیں ہیں، وہ شکریہ ادا کر کے واپس کر دیں گے، ہم تمہارا ڈبہ تمہیں دے دیں گے۔ وہاں جناب جب وہ ڈبہ لے کے ہمارے سامنے آیا تو پتہ نہیں ہم کس موڈ میں تھے، ہم نے ہاتھ بڑھا دیا، بس جیسے ہی ہاتھ بڑھایا بس ہی ڈبہ بند کر کے بھاگے۔ یہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ سمجھا؟ یہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا، اس لیے جہاد میں منع ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کے جہاد کو اگر سمجھنا ہے تو بادشاہوں کی لڑائیوں سے نہ سمجھیے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ وہ جہاد نہیں ہے، وہ ملک گیری کے لیے لڑائیاں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان جو کام کرتا ہے اس کے اندر اللہ کو انوالو کر لیتا ہے برکت کے لیے، یہ سیاسی بینر رکھتا ہے اپنے پروٹیکشن کے لیے، یہ اپنی حفاظت کے لیے ایک بینر لگایا جاتا ہے کہ ہم نہیں بس جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور دور دور کہیں وہاں اللہ کا نظریہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام کی تاریخ میں پہلا جہاد جو ہوا ہے، بس چند منٹ میں آج آپ کو پہلا جہاد سنا دوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل سناؤں گا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلا جہاد جو ہوا ہے کھلے میدان میں، وہ بدر کا جہاد تھا۔ جنگ بدر بڑی مشہور لڑائی ہے، کافر قتل رسول کے لیے نکلے تھے 1000 کا لشکر لے کے، 1000 کا لشکر لے کے مدینے سے چلے، مکے سے چلے، مکے سے چلے، کافر مکے میں رہتے تھے، مکے سے چلے اور مدینے کے قریب تک آ گئے۔ ایک میدان تھا مدینے سے باہر تھوڑا آگے بڑھ کے، اس میدان میں ایک کنواں تھا، کنویں کا نام بدر تھا۔ ایک میدان تھا مدینے سے تھوڑا آگے بڑھ کے، اس میدان میں ایک کنواں تھا، کنویں کا نام بدر تھا، اس لیے وہ میدان بدر کہلاتا تھا، اور اس لیے یہ جنگ بدر کہلائی۔ یا آپ تو پہلے تو یہ سمجھنا کیے کہ اس کا نام جنگ بدر ہوا کیوں؟ جنگ بدر اس لیے ہوا کہ جس میدان میں لڑی گئی وہ میدان بدر کہلاتا تھا۔ میدان بدر کیوں کہلاتا تھا؟ اس لیے کہلاتا تھا کہ اس میدان میں ایک کنواں تھا، اور وہ کنواں جو تھا اس کا نام بدر تھا، لہذا یہ جنگ بدر۔ یہ جنگ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور 2 ہی ہجری میں مولا علی کی شادی بھی ہوئی ہے، مگر یہ لڑائی مولا علی کی شادی سے پہلے ہوئی ہے، شادی اس کے بعد ہوئی ہے، اور یہ ذہن میں رہے۔ اور جس وقت کافر 1000 کا لشکر لے کے نکلے آئے وہاں تک، تو حضور سرور کائنات اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے خوشنودی پروردگار میں
ایک چھوٹا سا لشکر لے کے نکلے، اس لیے چھوٹا سا لشکر کہ اس سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو پائے، نہیں تھے، اور لشکریوں کی تعداد 313 تھی۔ ایک چھوٹا سا لشکر لے کے نکلے، اس لیے چھوٹا سا لشکر کہ اس سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو پائے، نہیں تھے، اور لشکریوں کی تعداد 313 تھی۔ حضور کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 313 تھی، اور کافروں کے ساتھ جو لشکر تھا ان کی تعداد 1000 تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ میدان میں جو اینڈ مکے کی طرف تھا ادھر کفار کی فوجیں سفارہ تھیں، اور جو اینڈ مدینے کی طرف تھا ادھر مسلمانوں کی فوجیں سفارہ تھیں۔ میدان ہلکا سا سلوپ تھا، ذرا سا، یعنی ایک طرف کو ہلکی سی ڈھال تھی۔ مدینہ اینڈ کی طرف سے ڈھال شروع ہوئی تھی اور مکہ اینڈ کی طرف جا کے وہ ڈھال ختم ہوئی تھی۔ جس سویرے لڑائی ہونے والی تھی رات کو بارش ہو گئی، بارش سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، کافروں کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ ادھر چونکہ اونچی زمین تھی لہذا ریت کے اوپر جو پانی پڑا، پانی پڑ کے جو بہا تو یہ ریت سخت ہو گئی تو ان کے پیر رکھنے میں اور چلنے پھرنے میں اور موومنٹ میں آسانی ہو گئی۔ پانی بہ کے سب ادھر گیا تو ادھر کیچڑ ہو گئی تو ان کے چلنے پھرنے میں اور موومنٹ میں دشواری ہو گئی۔ یہ لڑائی، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لڑائی نہ دولت کے لیے ہوئی تھی، نہ حکومت کے لیے ہوئی تھی، نہ اقتدار کے لیے ہوئی تھی، نہ خاندانی دشمنی میں ہوئی تھی، نہ زن زمین کے جو چکر ہوتے ہیں اس میں ہوئی تھی۔ یہ لڑائی ان سب معاملوں میں کسی میں نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نعرہ ان کا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمانوں کا نعرہ تھا اللہ اکبر، اور کافر کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ 360 ہیں، ان میں سب سے بڑا حبل ہے۔ چنانچہ وہ نعرہ لگا رہے تھے اعلیٰ حبل، ادھر نعرہ لگتا تھا اللہ اکبر، ادھر والے نعرہ لگاتے تھے اعلیٰ حبل۔ اعلیٰ حبل، حبل نام ہے، پراپر ناؤن ہے، بت کا نام ہے، اور اعلیٰ مانے وہی اونچا بڑا، اعلیٰ حبل مانے سب سے بڑا جو ہے وہ حبل ہے، اور مسلمان کہہ رہے تھے سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہ لڑائی جو تھی یہ اللہ اور بتوں کے بیچ میں تھی۔ 1000 جو مکے سے آئے تھے وہ بتوں کے طرفدار تھے، اور جو مدینے سے نکلے تھے وہ اللہ کے طرفدار تھے۔ جب لڑائی کا میدان جمع اور لشکر دونوں طرف کے سفارہ ہوئے تو کافروں کے لشکر سے 3 آدمی باہر نکلے، ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ، ایک کا نام تھا ولید۔ 3 آدمی باہر نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید، تینوں کافر تھے، تینوں بنی امیہ تھے، اور یہ تینوں ہندا کے رشتہ دار تھے۔ ابو سفیان کی بیوی، معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی ہندا جو تھی، عتبہ ہندا کا باپ تھا، شیبہ ہندا کا چچا تھا، ولید ہندا کا بھائی تھا۔ یہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ عتبہ ہندا کا باپ تھا، شیبہ ہندا کا سگا چچا تھا، ولید ہندا کا سگا بھائی تھا۔ یہ 3 آدمی نکلے اور انہوں نے کہا کہ آؤ میدان میں جس میں آنا، نکل آؤ ہمارے سامنے۔ تو اس وقت مدینے والے بڑھے، مدینے میں جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے لشکر میں، ان میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو مدینے کے پرانے باشندے تھے، اور تھوڑے سے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے، اور جو مدینے میں میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، جنہوں نے مہمان کیا تھا،
وہ انصار کہلاتے تھے. فرمایا ہم نے. تو یہ مہاجر و انصار کا لفظ استعمال ہوتا تھا. انصار یعنی مدینے کے باشندے، مہاجر یعنی مکے سے مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے مدینے جانے والے. تو انصار حاضر ہوئے اور انصار نے حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کے شہر سے جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی ہمارے مہمان ہیں. ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مہمان لڑیں اور میزبان تماشا دیکھیں. یہ ہماری غیرت سے نہیں ہوگا کہ مہمان تو تلواریں چلائیں اور تلواریں کھائیں اور میزبان کھڑے تماشا دیکھتے رہیں. ہم نے آپ کو مہمان کیا ہے تو سمجھ بوجھ کے مہمان کیا ہے. یہ دن کبھی ہمیں اندازہ تھا کہ سامنے آئے گا. پہلے ہم جائیں گے، مقابلہ کریں گے. جب ہم نہ رہیں اور ہم سب مر جائیں تو پھر آپ کو اختیار ہے. لیکن جب تک ہمارا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا ہم آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے. ہم لڑیں گے پہلے اور اس کے بعد جو بھی اللہ کی مرضی ہوگی دیکھا جائے گا. چونکہ بات معقول تھی لہذا رسول اللہ خاموش ہو گئے. 3 نوجوان انصاریوں میں کے یعنی مدینے کے باشندے گھوڑے اڑاتے ہوئے پہنچے. عرب کا رواج یہ تھا کہ جب آمنے سامنے آتے تھے تو ایک دوسرے کا خاندان، حسب نسب، نسل، کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کس قبیلے کے ہو، کس خاندان کے ہو، یہ سب پوچھا جاتا تھا. تو جب یہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا خاندان بتایا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، انصاری لوگ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، فلاں قبیلے کے ہیں، ہمارے باپ فلاں ہیں، دادا فلاں ہیں، جو کچھ تھا انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا بھیا ہم تم سے نہ لڑیں گے اس لیے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم مکے کے باشندے ہیں. مکے کے باشندے اپنے کو سارے عرب سے سپیریئر سمجھتے تھے. مکے کے باشندے اپنے کو سارے عرب سے سپیریئر سمجھتے تھے. اور قریش جو تھے، مکئی کے قبیلے کو قریش کہتے تھے. قریش جو تھے وہ سارے عرب قبائل میں اپنے کو سب سے سپیریئر سمجھتے تھے. کہنے لگے ہم قریش ہیں، ہم مکے والے ہیں، ہم تم سے کیا لڑیں گے؟ تم سے لڑنا ہماری انسلٹ ہے. اگر ہم تمہیں مار ڈالیں تب بھی ہماری انسلٹ ہے اور تمہارے ہاتھوں مر جائیں جب بھی انسلٹ ہے. ہم نہ تمہیں ماریں گے نہ تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہیں، تم سے نہیں لڑیں گے. تم اپنے رسول سے جا کے کہہ دو کہ دستور عرب بھی بھول گئے، ہم قریشی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارے سامنے خاندانی لوگ آنا چاہیے جن سے ہم واقف نہیں ہیں ادھر ادھر کے، ان سے ہم نہیں لڑیں گے. وہ تو عجب پوزیشن میں آئے کہ ہم کیا کریں. سامنے والا جو لڑنے کو آیا ہے وہ لڑنا ہی نہیں کہہ رہا ہے. انہوں نے وہاں سے رسول اللہ کے پاس میسج بھیجا کہ حضور یہ پوزیشن ہے، اب آپ بتائیے ہم کیا کریں، ہم ان پر حملہ بول دیں یا واپس آئیں، کیا کریں آپ بتائیے، لڑنے پر ہم سے تیار نہیں ہو رہے ہیں. سرور کائنات نے حکم بھیجا کہ تم لوگ واپس آ جاؤ. چونکہ حکم رسالت تھا لہذا اب ان کا واپس آنا واجب تھا. رسول کے حکم کے بعد خلاف ورزی کرنا جائز نہیں. چونکہ حکم رسالت پہنچا تھا لہذا حکم رسالت کے اتباع میں ان کا آنا واجب تھا. یہ واپس آ گئے. اب صاحب لشکر اسلام میں 3 خاندانی چاہیے ہیں، ڈھونڈیے. مکے کے ہوں، قریشی ہوں. میں تو وہاں تھا نہیں مگر میرا خیال ہے کہ سناٹا کچھ ایسا بڑھا کہ رسول کے خاندان والے ہی نکلے. 3 آدمی بنی ہاشم رسول کے خاندان کے، حمزہ، عبیدہ، علی. حمزہ رسول کے چچا، حمزہ ابن عبد المطلب. عبیدہ رسول کے چچزاد بھائی، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب. علی رسول کے چچزاد بھائی، علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب. ایک ہی خاندان کے، ایک عبد المطلب کے بیٹے اور 2 عبد المطلب کے بھتیجے، 2 عبد المطلب کے پوتے. حضرت حمزہ بیٹے اور حضرت عبیدہ اور حضرت علی پوتے حضرت عبد المطلب کے. تو 2 بھتیجے ایک چچا. یہ چلے
اب ظاہر ہے کہ اس میں بزرگ حضرت حمزہ تھے، بقیہ دو ان کے بھتیجے تھے، ان بھتیجوں میں بھی حضرت عبیدہ سن میں زیادہ تھے۔ حضرت علی کی عمر شریف جو تھی وہ 24 اور 25 کے درمیان تھی، مولا علی کی عمر مبارک جو تھی وہ 24 اور 25 برس کے درمیان تھی اس وقت جب یہ لڑائی ہوئی ہے۔ 24 برس پورے ہو چکے تھے، 25ویں برس میں لگے تھے، یہ عمر مبارک تھی۔ یہ تین آدمی چلے اور جا کے جب وہاں رکے تو حمزہ نے نقاب الٹی، کہا میں ہوں حمزہ اور یہ میرا بھتیجا ہے ساتھ عبیدہ ہو، یہ میرا بھتیجا ہے علی، اب کہو کیا کہتے ہو، اب بتاؤ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ وہ اتبا کہنے لگا، یہ کہ ادھر گروپ لیڈر اتبا تھا، سب سے بڑا وہی تھا، نے کہا ہاں تم کفو کریم ہو۔ پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا، اس لیے کہ اسلام کا دستور یہ نہیں ہے کہ جاتے ہی حملہ کر دو، پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا کہ لڑائی بھڑائی سے کیا فائدہ، ہم تم ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قوم قبیلے کے، ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، غور کرو باتوں کو، سوچو یہ کیا مذہب ہے، ایک خدا بہتر ہے کہ 360 بہتر ہے؟ ان کا ارے کیسی باتیں کرتے ہو یہ؟ ان کا اچھا کیا فائدہ آپس میں لڑنے میں، کل ہم تم ایک ہی شہر میں رہتے تھے، ایک ہی جگہ رہتے تھے، پڑوسی تھے، کیا کرو گے لڑ کے؟ تم اپنے شہر میں رہو، اپنے شہر میں رہیں، تم آرام سے رہو، ہم آرام سے رہیں، نہ تو ہم کو ستاؤ نہ ہم تم کو ستائیں۔ انہوں نے کہا فضول کی باتیں نہ کرو، تلوار میں جو کچھ دم ہے تو دکھاؤ۔ اب تلوار چلنا طے ہوئی تو سن و سال کے حساب سے جوڑیں بٹ گئی۔ یہ تو لڑائی میں اگر آپ نے تلوار چلاتے نہ دیکھا ہو، میں دنگل تو دیکھے ہوں گے، جوڑیں ہوتی ہیں نا، تو سن و سال کے حساب سے جوڑیں بٹ گئی۔ ادھر سب سے بڑے حمزہ تھے، ادھر اتبا تھا، تو حمزہ و اتبا کا مقابلہ ٹھہرا۔ اتبا کا چھوٹا بھائی تھا شیبہ، ادھر حضرت حمزہ سے چھوٹے حضرت عبیدہ تھے، عبیدہ اور شیبہ کی لڑائی ٹھہری، اور ادھر ینگسٹ ممبر ولید تھا، ادھر ینگسٹ ممبر اس پارٹی کے حضرت علی تھے، تو ولید و علی کا مقابلہ ٹھہرا۔ اب دونوں طرف کے لشکروں کی سانسیں رکی ہیں، ادھر سے لشکر اسلام دیکھ رہا ہے، ادھر سے لشکر کفار دیکھ رہا ہے، تین آدمی ادھر تین ادھر، تلواروں کی بجلی چمک رہی ہے اور خاک اڑ رہی ہے میدان میں۔ سب سے پہلے تاریخ لکھتی ہے جس نے اپنے حریف کو گرایا وہ علی تھے۔ اور ادھر علی نے اپنے حریف کو گرایا۔ ادھر علی نے اپنے حریف کو گرایا کہ ذرا دیر نہ گزری تھی کہ حضرت حمزہ نے اپنے حریف کو گرایا۔ ابھی حضرت عبیدہ اور شیبہ آپس میں بھیڑے ہوئے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا علی ادھر سے پلٹنے لگے تو تبرکاً ایک ہاتھ شیبہ کے سر پر بھی، اور ایک چند منٹ کے اندر منظر یہ ہو گیا کہ وہ تین آدمی جو کھڑے اعلیٰ حول کے نعرے لگا رہے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میدان میں تینوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور وہ تینوں لشکر اسلام کے لوگ جو آئے تھے وہ بخیریت کھڑے ہیں۔ حضرت عبیدہ کے پیر میں شدید زخم آیا تھا تو ان کو لے گئے لوگ، اور حضرت حمزہ بھی آگے بڑھ گئے۔ ادھر حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تو میدان سے چلے گئے، ادھر ہندا کا ایک بیٹا جس کا نام حنظلہ تھا، حنظلہ ابن ابو سفیان، حنظلہ ابن ابو سفیان،
یہ جوان ہو گیا تھا. اس نے جو دیکھا کہ نانا اور نانا کا بھائی اور سگا ماموں یہ تینوں کی لاشیں پڑی ہیں تو یہ آپے سے باہر ہو گیا. آپ دیکھیے میری طرف دیکھتے رہیے گا. حضرت علی کا جہاد یا ان کے واقعات نہ پڑھنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے، اس لیے کہ یہاں گھنٹوں کا معاملہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں تو ابھی دیکھ لیں گے. نظر جھپکی نہیں کہ منظر نظر سے غائب ہوا نہیں. اب منظر یہ ہے کہ حضرت عبیدہ چلے گئے سامنے سے، حضرت حمزہ بھی چلے گئے سامنے سے. علی اپنی تلوار کا خون کھڑے صاف کر رہے تھے کہ غصے میں، غم میں، جوش میں برا حال منہ سے کف جاری. حنظلہ ابن ابو سفیان سامنے آ گیا. مولا علی عجیب و غریب خوبیوں کے حامل بزرگ تھے، ان سے کسی کی بے چینی نہیں دیکھی جا سکتی تھی. نگاہ حیدر کرار کسی کو بے چین نہیں دیکھتی تھی. حنظلہ حد سے زیادہ بے چین ہو رہا تھا. علی سے دیکھا نہ گیا، انہی کے پاس پہنچا دیا. صلوات محمد. اور اب لشکر میں کسی کے نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی. جب نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی تو دونوں لشکر مل کے لڑنے لگے. اور مل کے لڑنے میں عزیزان گرامی ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں جاتی. بہت سی چیزیں آدمی کی عقل بتاتی. یہ پہلا موقع تھا کہ علی میدان میں لڑ رہے تھے. اس کے پہلے ہوئے ہیں مقابلے، لیکن علی میدان میں اس طرح کبھی نہیں لڑے جیسے آج لڑ رہے ہیں. اس لیے کہ مکے میں حکم جہاد ہی نہیں تھا تو لڑتے کیسے؟ تو باقاعدہ میدان میں آج لڑ رہے ہیں. تو پہلے تو 13 برس کی دشمنیوں کا وبال اور ابال اور بخار لشکر میں ہر ایک نے علی کو تاکا. انہی کو مار لو پہلے. ادھر سے 2 بڑھے، ادھر سے 4 بڑھے، ادھر سے 6 بڑھے. اور جب بڑھے اور ایک دفعہ تلوار کی بجلی چمکی تو ایک میت ادھر پڑی تھی، ایک ادھر پڑی تھی، ایک ادھر پڑی تھی. جو ناسمجھ تھے مارے گئے، جو ہوشیار تھے کھسک گئے. اور ذرا دیر کے بعد لڑائی کا منظر بدل گیا. ذرا دیر کے بعد لڑائی کا منظر بدل گیا. اس لیے کہ اب جو لوگ لڑ رہے تھے وہ اس حساب سے لڑ رہے تھے کہ باپ بیٹے کو کونی مار کے کہتا تھا ادھر علی ہوں، دیکھو دیکھو ادھر علی. اب یہ بچ کے لڑ رہے تھے کہ علی کے سامنے نہ آنا پڑے. اب یہ بچ کے لڑ رہے تھے. آخر وقت جب لڑائی آخر تک پہنچی ہے تو منظر یہ تھا کہ یہ بچ کے لڑ رہے تھے. ادھر علی نے ادھر حمزہ نے اپنے تلواروں میں اب جو تیزی پیدا کی تو ذرا دیر میں لشکر کفار کے قدم اکھڑ گئے. ان کا ایک بہت بڑا آدمی مارا گیا جس کا نام نہیں تھا، وہ ٹائٹل تھا، کفش کتیبہ. یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ عہدہ ہوتا ہے. لشکر کا سب سے بہادر آدمی جو ہوتا ہے اور لشکر کی جان جو ہوتا ہے اس کو اس زمانے میں کفش کتیبہ کہتے تھے. یہ کفش کتیبہ تلملاتا ہوا حیدر کرار کے سامنے آیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ہی ضرب میں اس کا سر ادھر جا کے گرا. اور اسی لڑائی میں رسول کا پرانا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب 70 آدمی کافروں کے مار لیے گئے تو ان کا تال میل بھی ختم ہو گیا اور ان کے پاس جو ان کی تنظیم تھی پوری بکھر گئی اور یہ بوکھلا کے وہاں سے بھاگے. اس طرح بھاگے کہ اپنا سامان بھی چھوڑ گئے، اپنے قیدی بھی چھوڑ گئے. 1000 آدمیوں میں 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی پکڑے گئے.
یا 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی پکڑے گئے، تو 70 دونی 140، 140 آدمی اس طریقے سے اس میں انوالو ہوئے، اور 1000 میں سے جب 140 مائنس کر دیجئے تو 860 آدمی جو تھے وہ بھاگے اور اپنا سامان چھوڑ کے بھاگے، جو مسلمانوں کو مال غنیمت آتا ہے۔ ادھر جب گنے گئے کشتے، جب کشتے گنے گئے تو 70 میں 35 212 نے مل کے قتل کیے تھے۔ 35 212 نے مل کے قتل کیے تھے، اور 35 اکیلے علی نے مارے تھے۔ یہ 70 کشتوں کا حساب ہے کہ 35 علی کے ہاتھ کے مارے ہوئے تھے، اور 35 جو تھے وہ 212 نے مل کے مارے تھے۔ حالانکہ یہ بات الگ ہے، یہ میرے موضوع سے الگ ہے، اس لیے پڑھوں گا نہیں کہ 213 میں سب حضرات لڑے نہیں۔ بعض بزرگ صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہم رسول کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لہذا ہم انہی کے پاس بیٹھیں گے۔ اور یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک حرف تاریخ کے اندر دکھا بھی سکتا ہوں، کوئی وہ اس میں وہ نہیں ہے کہ یوں ہی پڑھ رہے ہیں۔ پوری ذمہ داری، یہ ممبر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس میں ایسے نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے پڑھ دیجئے۔ ہاں کوئی جملہ خطابت کا ہوتا ہے، کچھ ہے تو خود ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ کتاب میں نہیں ہے، میں عادت ہے میری، ورنہ جو ہے تو وہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ رحمت تھے، وہ میدان میں رہتے تھے مگر تلوار نہیں چلاتے تھے۔ میدان بدر میں لشکر جہاں پر تھا لشکر اسلام، اس کے کنارے پر ایک اونچا سا اسٹیج ایسا بنا دیا گیا تھا، اس کے اوپر کھجوروں کی پتیوں کا ایک شیڈ ڈال دیا گیا تھا، اس کو عریش کہا گیا، بلندی کو بنایا گیا تھا عریش۔ تو بعض بزرگان اسلام عریش ہی میں تشریف فرما رہے، اور تاریخ میں رسول اللہ کی تصویر بھی ہے اس کے اندر، کہ جب کافروں نے حملہ کیا ہے لشکر اسلام کے اوپر تو حضور سرور کائنات نے ہاتھ میں سنگریزے اٹھائے، اور سنگریزے اٹھا کے لشکر کفار کی طرف پھینکے، فرمایا شاعت الوجوہ، تمہارے منہ کالے۔ اور جب رسول نے یہ عمل کیا تو قرآن نے بعد میں اسی کو ریکارڈ کر کے پیش کیا کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے، یہ اللہ نے پھینکے ہیں۔ معلوم ہے عمل رسول کا ہوتا ہے، اللہ اپنی طرف منسوب۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اور ان میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کنواں اندھا کنواں تھا، اس کے اندر پانی نہیں تھا۔ بدر کا کنواں جو تھا اس میں پانی نہیں نکلتا تھا، اندھا کنواں تھا۔ تو ایسے عقل کے اندھوں کو اندھے کنویں میں جگہ نہ ملتی تو کہاں ملتی؟ چنانچہ سرداران قریش کی میتوں کو رسول نے دیکھا، جب لشکر بھاگ گیا یہ میتیں پڑی تھیں تو حضور سرور کائنات تشریف لائے، ایک ایک پر نظر کی، فرمایا تم نے اللہ کے وعدے کی سچائی دیکھی؟ اور اس کے بعد کسی کی میت کی کوئی توہین نہیں کی گئی، اس لیے کہ اسلام شرافت و انسانیت کا مذہب ہے، بربریت کا مذہب نہیں۔ کسی کی لاش کی کوئی توہین نہیں کی گئی۔ جتنی لاشیں بدر کے کنویں میں سما سکتی تھیں ان کو ڈال کے اس پر مٹی ڈال دی گئی، باقی جو تھیں گڑھا کھود کے کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، لیکن کسی کی میت کی کوئی توہین اسلام نے نہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ پہلا موقع تھا جب نوجوان علی کی تلوار کے جوہر دنیا نے دیکھے۔ اور اب جو یہ لشکر واپس گیا تو زمانے میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ ٹیلی گرام تھا، نہ فیکس تھا، نہ موبائل تھا کسی کے پاس،
جو فوراً خبر جائے. اب وہ انتظار میں تھے کہ لشکر آتا ہوگا، محمد کا سر آتا ہوگا، جشن منائیں گے یہاں بہت خوشی منائی جائے گی. اب جو معلوم ہوا لشکر آ رہا ہے تو پہاڑیوں سے چڑھ چڑھ کے دیکھا ہوگا لوگوں نے، آ رہے ہیں. اب جو قریب آئے ہوں گے تو جب دور سے آنے والا قریب آتا ہے تو اب چہرے پہچانے جاتے ہیں. اب سب کے منہ اترے ہوئے، ان کے تو بڑے مزمحل آ رہے ہیں، خیر تو ہے. ان کا تھکے ہوئے آ رہے ہوں گے بیچارے. اب جو قریب آئے اور قریب آئے تو آمنے سامنے آ گئے. کیا ہوا بھائی، چپ چپ کیوں ہو؟ ارے کہنے لگے کیا بتائیں، ہار گئے لڑائی. ہار کے آ رہے ہیں؟ ہار گئے؟ کیا ان کے پاس بہت بڑا لشکر تھا؟ کہا بالکل نہیں، چھوٹا سا لشکر تھا. کہا پھر کیسے ہار گئے؟ کہا کیسے کیا ہار گئے؟ سب کو علی نے مار ڈالا. علی نے سب کو مار ڈالا؟ یہ کیسے؟ ہم اکیلے کی باتیں بنا رہے ہوں، وہاں چل کے تو دیکھتے ہم خود کیسے بچ کے آ گئے. آپ اس کو غور سے سنیے. یہ ہسٹری آف اسلام کا ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد اسلام کی ہسٹری میں جتنے امپارٹنٹ واقعے ہوئے ہیں سب پر اس واقعے کا امپیکٹ ہے، سب پر اس واقعے کا اثر ہے. علی کی دشمنی کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا ہے، جو دشمنی علی کا محل بن کے تیار ہوا. اور ہندا کے گھرانے میں آگ لگ گئی اس لیے کہ اس کے گھر پر جھاڑو پھر گئی تھی. اور عزیزان گرامی، بس بات انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی. لیکن آج میں تھکا بہت تھا، پھر بھی جناب 1.25 گھنٹہ ہو گیا. ہاں 1.25 گھنٹہ ہو گیا. تو بھیا ایسا ہے کہ کل یہ لوگ کہہ رہے ہیں 7:30 بجے شروع کر دیجئے. تو اس وقت جب یہ بات طے ہوئی تھی تو اس وقت تو سب لوگ نہیں تھے. اب ماشاءاللہ لوگ آ گئے ہیں کافی. دوسری بات یہ ہے کہ آج تو نہیں، اب آج تو مجلس اب ختم ہو رہی ہے، لیکن کل سے یہاں نہ کھڑے ہوا کیجئے، اس میں سردی کھا جائیے گا. ادھر یہاں جگہ بہت اندر ابھی ہے، تو جب یہاں نہ رہے جگہ تو وہاں کھڑے ہو جائیے، لیکن جب جگہ ہے تو وہاں سردی کھانے سے کیا فائدہ ہے، اندر آن کے بیٹھ جائیے. سمجھا؟ اس لیے کہ یہاں آئیے تو حدت ذوالفقار بھی تو محسوس ہو کہ کیا ہے. اس لیے کہ آج ہم نے کہیں پر اپنی گفتگو میں لفظ ذوالفقار استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ لڑائی ذوالفقار کی آمد سے پہلے کی ہے. کہ آپ نے مار کیا ہو یا نہ کیا ہو تو میں دوہرا دوں. سمجھے آپ؟ تو یہ معاملہ ہے. اور عزیزان گرامی، اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ یزید نے جب سر حسین کو دیکھا تو اسی واقعے کو یاد کیا. لیتا شیاخی ببدر شہدوا جزا الخزرج من وقع اصل. دیکھیے جس وقت بدر کی لڑائی ہوئی ہے اس وقت نہ امام حسین پیدا ہوئے تھے نہ یزید پیدا ہوا تھا. مولا علی کی شادی نہیں ہوئی تھی، میں پہلے پڑھ چکا. شادی بعد میں ہوئی ہے، لڑائی پہلے ہوئی ہے. جب شادی نہیں ہوئی تھی تو امام حسین تو دوسرے فرزند تھے حضرت علی کے، تو ان کے پیدا ہونے کیا سوال. جو واقعات آدمی کی اپنی سمجھداری میں ہوتے ہیں اس کا اثر تو رہتا ہے اس کے دماغ پر. جو جھگڑا خاندانی کوئی معاملہ بھی آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہو اس کا آپ کے دماغ پر اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. پھر یزید کے دماغ پر اتنا اثر کیوں تھا اگر گھر میں ہر روز بدر کی ہائے ہائے نہیں سنتا تھا. عزیزان گرامی، یہی وہ نقطہ ہے کہ اگر مسلمان سمجھ لیں تو ہر مسئلہ حل ہو جائے، اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں. جی آج بھی اس صدی میں بھی ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں اور مبلغ اسلام بھی ہیں.
مبلغ اسلام بھی ہیں اور یزید رحمت اللہ علیہ بھی. وہ کہتا ہے لہتا شیاخی بے بدر شہدو، کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے، یہ منظر دیکھ کے خوش ہوتے. کیا اس کے بعد بھی یزید مسلمان ہے؟ کیا اس کے بعد بھی اس کے اوپر اسلام یعنی اسلام سے اس کا تعلق برقرار رہے گا اور ختم نہیں ہو جائے گا؟ یہ دوہری پالیسی عالم اسلام کی کیسی ہے کہ ہم ماتم کر لیں، تعزیہ اٹھا لیں تو اسلام سے خارج ہو جائیں، یزید وہی سے انکار کر دے، بدر کے کشتوں کو یاد کرے، تب بھی مسلمان کا مسلمان ہی رہے گا. بدر کی لڑائی خدا و صنم کے بیچ میں ہوئی تھی. مسلمانوں کا نام نہاد خلیفہ صنم کے نام پر مارے جانے والوں کو یاد کر رہا ہے، اور جنہوں نے خدا کے نام کے اوپر سر کاٹے تھے ان سے انتقام کی بات سوچ رہا ہے. اس کے بعد بھی اسلام کی تاریخ سمجھ میں نہ آئی. عزیزان گرامی، یہ ہے کربلا کی لڑائی انجام ہے، بدر کی لڑائی آغاز ہے. اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی راہ میں یا قتل کر دیں یا قتل ہو جائیں. اس وقت آغاز اسلام تھا، اگر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے تو دین کو نقصان پہنچ جاتا، لہذا اس وقت قتل کر کے دین کو بچایا، اور کربلا تک آتے آتے قتل ہو کے دین کو بچایا. بدر میں قتل کر کے دین کو بچایا، کربلا میں قتل ہو کے دین کو بچایا. اور خدا کی قسم، اگر ایک طرف وہ جہاد یادگار ہیں جو مولا علی نے اور حق کے ناصروں نے کیے ہیں آغاز اسلام میں، تو کربلا کا میدان بھی پورا موضوع چاہتا ہے ایک عشرہ نہیں، اس سے زیادہ وقت تو خالی جہاد کربلا پڑھا جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کا ایک ناصر جس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، یہ آج پہلی مجلس ہے اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں، حسین کا ایک ناصر جس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بعض نوجوانوں کو نام بھی نہ معلوم ہو، حضرت عابس ابن شبیب شاکری. تاریخ بتاتی ہے کہ زبردست بہادر تھے، سرداران کوفہ میں تھے، اور بہادری میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. جس وقت نصرت حسین میں لڑنے کے لیے نکلے تو یزید کے لشکر میں شور تھا، ھذا اسد الاسود، ھذا ابن شبیب، بھاگو بھاگو، یہ شیروں کا شیر ہے، یہ پسر شبیب ہے. حضرت عابس ابن شبیب شاکری نے تلوار چلائی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جدھر گزر جاتے تھے لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے، جدھر گزر جاتے تھے لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے، تلوار چلاتے جاتے تھے اور نصرت حسین کرتے جاتے تھے، اور سر گرتے جاتے تھے، اور یزید کے لشکر میں ابتری پھیلتی جاتی تھی. لیکن عجیب و غریب ہے، کربلا کے 72 شہیدوں میں عابس ابن شبیب شاکری کا قصہ جو ہے، یہ میں نے کتاب میں تو یہی پڑھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا. اس کے آگے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھا تو ہے میں نے کتاب میں، مگر اس کا ریزن نہیں پڑھا میں نے کہیں. کسی عالم نے ریزن نہیں لکھا کہ کیا ہے، لیکن میرے دماغ میں ایک ریزن آیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں گا، حالانکہ وہ کتاب کا لکھا نہیں ہے، چاہے آپ مانیں اور چاہے آپ نہ مانیں، اس لیے کہ وہ کسی کا وہ اس میں حوالہ نہیں ہے میرے پاس. لڑتے 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 جوش نصرت حسین میں ایک مرتبہ بیچ مقتل میں آ کے کھڑے ہوئے اور اپنی زرہ نوچ کے جسم سے پھینک دی اور نصرت حسین میں قصیدہ پڑھنے لگے. عقل بشر حیران ہے عزیزان گرامی کہ یہ کیسا آدمی تھا جس نے میدان جنگ کو محفل قصیدہ خوانی بنا دیا. تاریخ نے اتنا لکھا ہے، یہ تو میں آپ کو کتاب میں دکھا سکتا ہوں کہ جناب عابس نے اپنی زرہ اتار کے جسم سے پھینک دی اور کھڑے ہو کے امام حسین کی شان میں فی البدی قصیدہ پڑھنے لگے، مدح حسین میں قصیدہ پڑھنے لگے، تلوار چلاتے چلاتے قصیدہ پڑھنے لگے. تاریخ تو اتنا لکھ کے چپ ہو گئی، تاریخ نے کیوں نہیں لکھا کہ کیوں قصیدہ پڑھنے لگے. مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے عابس نے سوچا ہو کہ میری غیر معمولی شجاعت کہیں میری شہادت کے راستے میں حائل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شجاعت میری مجھے شہادت تک نہ پہنچنے دے.
لہذا زرہ نوچ کے پھینک دی، قصیدہ پڑھنے لگے، اور اس کے بعد بھی بزدل دشمن کا حال یہ تھا کہ دور سے پتھر مار رہا تھا، قریب آنے کی ہمت نہ تھی، پتھر کھاتے جاتے ہیں، حسین کی مدح میں شعر پڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو گئے تو نیزوں والے بڑھے جنہوں نے عابس کے جسم کو نیزوں سے چھیدنا شروع کیا، نیزوں سے چھلنی ہو کے گرے، حسین اپنے دوست کے لاشے پر پہنچے، میں کہوں گا عابس خوش نصیب ہو، مولا آ گئے سرانے، ارے اس وقت آؤ جب حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہوں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، نہ عابس ہے نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے نہ مسلم۔